یہ جو سورہ جن تمہارے سینے میں ہے نا، تم جب یہاں سے گزرتے ہو مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ اس کو اپنے سینے سے نکالیں یا یہ راستہ آپ چھوڑ دیں، اس راستے سے نہ نکلا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ ہمارے کینٹین کی طرف جایا کرتا تھا راستہ، وہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ میں کوئی عالم یا کوئی میں وہ پڑھتا تھا اور ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا. وہ میرے بیت المال میں جمع ہوتی گئیں. بچوں کی بالکل نارمل شکل تھی، لیکن مجھے ان بچوں سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹوئنز تھے. اسی طرح ازلان ایک چیز یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ میرے ڈیلی روٹین میں صبح میں جب میں اٹھتا ہوں تو سورہ یاسین ہے، سورہ نوح ہے، سورہ جن ہے، سورہ دہر ہے اور سورہ مرسلات. یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ میں اتوار کا تو آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اتوار کو بھی پڑھتا ہوں، لیکن منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک یہ جو صورتیں ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، جس میں سورہ جن بھی ہے 29ویں پارے میں. مجھے اندازہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ میں کوئی عالم یا کوئی میں وہ پڑھتا تھا اور ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا. وہ میرے بیت المال میں جمع ہوتی گئیں. دیکھیں یہ ایک قدرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ کسی بھی صورت ضائع نہیں ہوتا. بے شک وہ آپ کے جمع ہوتا رہتا ہے، بیت المال جس کو کہا جاتا ہے. سورہ جن ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئی، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. صحیح. میرے ایک آفس میں راستے چلتے مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے روکا. تو پہلے تو میں نے ان کی شکل دیکھی اور میں نے کہا ان کو تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، اور ہمارا جو آفس ہے اس میں کوئی آؤٹ سائڈر ویسے بھی الاؤ نہیں ہے، کیونکہ گیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں، مطلب ٹیریٹری کے اندر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، میں اس کی اندر کی سراؤنڈنگ کی جو ہمارے. تو انہوں نے مجھے بڑے ادب سے سلام کیا اور مجھے کہا کہ جی میرا نام عبد الرحمن ہے. اوئے ہوئے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے دیکھیں حافظ صاحب، میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں اور میں بڑا سختی کے ساتھ وارن کر رہا ہوں. اور انہوں نے اس طریقے سے ایک بچہ نکالا یہاں سے اور اس طریقے سے ایک دوسرا بچہ نکالا. کہنے لگے یہ میرے بیٹے ہیں دونوں، اور میرا یہاں پہ قیام جو ہے وہ بہت سالوں سے ہے، میں یہاں رہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو سورہ جن تمہارے سینے میں ہے نا، تم جب یہاں سے گزرتے ہو مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب تکلیف ہوتی ہے؟ کلام پاک سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ اس کو اپنے سینے سے نکالیں یا یہ راستہ آپ چھوڑ دیں، اس راستے سے نہ نکلا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ ہمارے کینٹین کی طرف جایا کرتا تھا راستہ، وہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا. میں نے کہا میں دوسرے راستے سے چلا جاؤں گا. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اسی دن رات میں آ کے اپنی مسجد کے مفتی صاحب تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو گیا، شیخ الحدیث تھے وہ، مفتی زاہد اللہ. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا اسی طریقے سے ہوا ہے. اور ہاں، انہوں نے یہ تعارف بھی کروایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ افغانستان کسی جگہ سے ہے اور میں یہاں پر ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ یہ چیزیں نکالو. تو وہ بیچارے مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم بخشتے نہیں ہو یہ چیزیں؟ میں نے کہا نہیں، میں بخشتا تو نہیں ہوں. کہنے لگے اللہ کے بندے، اتنے سمجھدار آدمی ہو، پڑھا اور پڑھنے کے بعد بخش دیا، بیت المال میں رکھ کے تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے نہیں اندازہ تھا، میں نے ان کی زبانی سنا تو مجھے یہ اندازہ ہوا. انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، اب جو بھی نماز کا وقت آ رہا ہے نماز پڑھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جو میرے سینے میں جتنا بھی کلام پاک ہے جو میں اب تک پڑھ چکا ہوں، جو میرے اندر اسٹور ہے، بیت المال میں ہے، میں اس کو اپنے والدین کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو، مرحومین کو میں بخش دیتا ہوں. وہ میں نے اپنے سینے سے نکال دیا. لیکن ازلان میرا آج بھی یہی روٹین ہے، لیکن اب میں اس کو رکھتا نہیں ہوں، میں ساتھ ساتھ اپنے والدین کو اور اپنے بخش دیتا ہوں. اچھا سر، میرا ایک سوال ہے، جب وہ صاحب ملے جن کا نام عبد الرحمن تھا، تو اس ٹائم پر ان کے ساتھ کوئی بچے تھے؟ ان کے ساتھ انہوں نے اپنے لیفٹ اور رائٹ سے دونوں بچے نکالے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے مجھ سے سلام دعا کی وہ بچے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. آپ گاڑی میں تھے؟ نو، میں پیدل چل رہا تھا.
میں پیدل چل رہا تھا اور ہمارا ایک ایونٹ ہونے والا تھا جس کے لیے کینٹین میں کچھ ڈشز وغیرہ بن رہی تھیں, تھوڑا سا اس طرح کا تھا. ٹھیک ہے. تو میں وہ راستہ تھوڑا سا شارٹ پڑتا ہے تو میں اس راستے سے جا رہا تھا, تو وہ بالکل درمیان میں آ گئے اور میں نے ان کو یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ لیفٹ سے آئے رائٹ سے آئے, بالکل اچانک آ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک بالکل انجانی شکل, نہیں تو ہم تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو. اور بچوں کی شکل کیسی تھی؟ بچوں کی بالکل نارمل شکل تھی, لیکن مجھے ان بچوں سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹوینز تھے, وہ بچے ٹوینز تھے, ایک شکل کے, ایک قد کے, بالکل ایک جیسے بچے تھے. لیکن یہ کہ انسان ہونے کے ناطے تھوڑی دیر تو میں وہ ہوا, لیکن میرے ذہن میں سب سے زیادہ چیز یہ تھی کہ یہ ایک آؤٹ سائڈر یہاں کیا کر رہا ہے, گیٹ سے کیسے آیا, یہ کس سے ملنے کے لیے آیا, ٹائم بھی ایسا ہے. لیکن جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ, آپ کو سمجھ لگے کہ یہ ہاں معاملات مجھے پتہ دوسرے ہیں. چل گیا کہ یہ انسانی روپ میں ہیں اور اس طریقے سے, اور